اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، جیسے کہ پچھلے تمام ویڈیو کے اندر ہم نے 10 سبق پورے کے پورے سنے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب سے ہم ایک ایک سبق کے اوپر تبصرہ کریں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر سبق کی جو ویڈیو ہوگی وہ 5 منٹ، 10 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ صرف اب پڑھ دینا مقصد نہیں میرے دوستوں۔ پڑھنے کے ساتھ اگر ہم اس کو سمجھیں گے بھی تو صحیح طریقے سے ہمارے سمجھ میں بھی آئے گا، اور اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے کسی بھی بات کو پہلے صحیح طریقے سے سنیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور ہو بہو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش اور فکر بھی کریں، کیونکہ میرے دوستو دین کی بات سننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کیونکہ میرے دوستو اگر ہم سننے اور سنانے کا سلسلہ اور دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ اگر دین کا ہماری اپنی زندگی میں باقی ہے، یہ عمل ہماری اپنی زندگی کے اندر ہے، اور ہم نے دین کی بات سنی، سن کر اس پر خود عمل کیے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچا دیے، انشاءاللہ مجھ کو اور آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ثواب ملے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر ہم مر کر اپنی قبروں میں چلے گئے، انشاءاللہ اللہ تعالی مرنے کے بعد اگر کوئی ان ہماری کئی سنی باتوں پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب ہمارے اپنے نام اعمال میں ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس نیت کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ انشاءاللہ سب کرتے ہو نیت انشاءاللہ۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور ہم ایک ایک سبق پر انشاءاللہ تبصرہ کرتے رہیں گے ہر روز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت، قوت، طاقت دے کہ روزانہ میں جیسے وظیفے والی ویڈیو ڈالتا ہوں اسی طرح سے آپ تک اسلامک ویڈیو، اسلامک سبق، اللہ رسول کی بات کو بھی آپ تک ضرور بھی ضرور پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ پہنچاتا رہوں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اپنا موضوع ہے اسلامی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ قابل احترام دوستو، آج کا ہمارا اپنا موضوع ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ تو ہم ان کے بارے میں سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ بیچ بیچ میں ہم انشاءاللہ تبصرہ بھی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان اور ماحول میں آنکھ کھولی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس میں گمراہی بالکل عام تھی، یعنی کہ بے دینی عام تھی، لوگ بالکل گمراہ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ سارے لوگ چاند، سورج اور ستاروں جیسی چیزوں کو اپنی حاجت اور ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یعنی پچھلے لوگ کہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگے، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگے، اور اس کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے کہ چاند ہمیں نفع پہنچائے گا یا سورج ہمیں نفع پہنچاتا ہے، یعنی کہ چاند کے اندر ٹھنڈک ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، گرمی ہے، یہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے۔ تو وہ چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس سے اپنی ضرورت پورا کرنے اور حاجت کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہر ایک نے اللہ کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، یعنی ہر ایک نے بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کو بھول گئے، اللہ کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو اپنا حقیقی معبود اور خدا بنا بیٹھے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو سمجھایا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تو نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم جن کا نام احزر ہے ان سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان میں تو اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ان کے اندر تو اتنا بھی قوت اور طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکے، ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں جو اپنے خود کے وجود کو باقی نہ رہ سکے؟ ابا جان سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی موت اور حیا کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اس کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے سامنے اللہ کی بات کو رکھا کہ ابا جان وہ ایک ہی مالک ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو رزق دیتا ہے، اور اس کی بات ماننے پر کل قیامت کے دن بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی ان ہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، زندگی موت کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، رزق وہی عطا کرتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت کا مالک وہی ہے۔ کل الحیتی من المیتی کل المیتی من الحی، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ ایک مالک ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، مگر افسوس کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بتوں کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، ایک حقیقی مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ حی یا قیوم ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے آپ کی بات تسلیم کرنے کی بجائے آپ کے خلاف ورزی کرنے لگے، آپ کے بارے میں سازشیں کرنے لگے۔ پھر آگے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کو بھڑکایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے دوستوں، یہاں پر ایک نکتہ ملتا ہے کہ جب انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی تکلیفیں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر جس دن سے تم حق اور سچ بولنا شروع کر دو، تمہیں دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن سب سے پہلے تمہیں اپنے ہی خاندان میں اپنے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ حق کی بات بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور حق بات کہنا، حق بات کا بولنا، یہ تو انبیاء صلاۃ والسلام کا شعار ہے، حضرت انبیاء صلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حق اور سچ بولے، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلائے، خود دین پر عمل کریں اور لوگوں تک اللہ رسول کی بات کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق بات کو ان کے ماننے والے قوم کے سامنے رکھا تو انہوں نے ماننے کی بجائے مخالفت کرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پلاننگ کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، نمرود کو بھڑکایا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ کئی مہینے تک آپ کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے نمرود کے حکم پر بہت بڑی آگ جلائی گئی جو مہینوں تک جلتی رہی۔ پھر ایک گوفن گلیل منجنیخ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ میرے دوستو، جب انسان اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اللہ کا غیبی نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں نکل جائے گی، تمام تکلیفیں ختم ہو جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ دین کی باتیں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ان کو ضرور ان لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی سن کر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔